بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اے مسلمانوں، خدا را کیا تم جاہلیت کی طرف پلٹ گئے ہو؟ حالانکہ میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں، اور اس کے باوجود کہ خداوند عالم نے تمہیں اسلام کی ہدایت کی اور تمہیں اسلام کی بدولت بزرگی عطا کی اور تم سے جاہلیت کو دور کیا اور تم کو اس سے نجات دی اور تمہارے درمیان الفت و محبت قائم کر دی، کیا تم پھر دوبارہ اسی کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سنتے ہی دونوں طرف کے افراد ہوش میں آ گئے اور ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ انہوں نے اپنی تلواریں پھینک دیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ندامت کا اظہار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا اعلان کیا۔ اس طرح اس یہودی کے برپا کردہ فتنے کی آگ خاموش ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ایک دن ایک دیہاتی عرب مدینہ آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پیسے لینے کے لیے مسجد میں پہنچا۔ جس وقت وہ مسجد میں پہنچا، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے۔ اس عرب نے اپنی حاجت بیان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ پیسے دیے، لیکن وہ دیہاتی کانے نہیں ہوا اور اس نے آپ کی شان میں جسارت کی اور برا بھلا کہنے لگا۔ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور انہوں نے اسے روکنا چاہا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے گھر لے گئے اور اس کی کچھ اور مدد کی۔ عربی تو یہ سمجھتا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کی طرح رہتے ہوں گے، مگر جب اس نے قریب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ وہ غلط سوچتا تھا، اس لیے کہ آپ کی زندگی بہت سادہ اور معمولی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ نادم ہوا اور اس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اخشا علیک اللہ عزی ممن سامع مقالاتک لی فی المسجد فلو اطہرتا رضاکا۔ تم نے کل میرے اصحاب کے درمیان مجھے برا بھلا کہا تھا، لیکن آج تنہائی میں میرا شکریہ ادا کر رہے ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ تمہیں پریشان نہ کریں۔ تو یہ تشکر ان کے سامنے ہوتا تو مناسب تھا۔ اس عرابی نے حضرت کی بات کو قبول کیا۔ اگلے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عرابی کو ساتھ لے کر مسجد میں تشریف لائے اور اصحاب کے درمیان فرمایا، یہ شخص ہم سے راضی ہو گیا ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ عرابی نے آپ کی تصدیق کی اور پھر اس مجمع کے سامنے آپ کا شکریہ ادا کیا۔ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو خطاب کر کے فرمایا کہ میری اور اس شخص کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کا اونٹ بھڑک کر بھاگ رہا تھا اور لوگ اونٹ والے کی مدد کے لیے اونٹ کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور چلا رہے تھے، لیکن اس شور و غل سے وہ اور زیادہ بھاگتا تھا، اس لیے اونٹ والے نے لوگوں سے کہا کہ آپ میری مدد نہ کریں، اسے پکڑنے کے لیے میں خود کوئی تدبیر کر لوں گا۔ پھر اس نے تھوڑی سی گھاس اٹھائی اور بغیر کسی شور و غل کے وہ گھاس اس اونٹ کے سامنے رکھ دی۔ جب اونٹ گھاس کھانے میں مشغول ہو گیا تو بڑی آسانی سے اس نے اونٹ کی مہار پکڑی اور اپنی راہ چل پڑا۔ لیکن اگر میں نے تم کو کل منع نہ کیا ہوتا تو یہ شخص تمہارے ہاتھوں بری طرح سے مار کھاتا، لیکن میں نے نرمی سے اسے رام کر لیا۔ تیسرا نمونہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ سے متعلق ہے۔ ایک روز ایک شامی نے آپ کو سواری پر دیکھا اور دیکھتے ہی آپ پر لان تان کرنے لگا۔ آپ علیہ السلام بالکل خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو حضرت علیہ السلام اس کے پاس گئے، اسے سلام کیا، مسکرائے اور فرمایا، اے شیخ، میرے خیال سے تم مسافر ہو اور تمہیں کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اگر تمہیں کوئی سوال ہو تو بتاؤ تاکہ میں پورا کر سکوں، اور اگر تمہیں رہنمائی کی ضرورت ہے تو تمہیں رہنمائی کروں، مدد کی ضرورت ہے تو تمہاری مدد کروں، بھوکے ہو تو تمہیں سیر کروں، اگر لباس کی ضرورت ہو تو لباس دوں گا، آوارہ وطن ہو تو تمہیں پناہ دوں گا،
یا کوئی اور حاجت ہو تو پوری کروں گا۔ جب اس شخص نے آپ کے نرم کلام اور بردبارانہ اخلاق کو دیکھا تو شرمندہ ہوا اور رونے لگا اور بولا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ زمین پر خلیفہ الہی ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس جگہ قرار دے۔ آپ اور آپ کے والد اب تک میری نظر میں سب سے برے انسان تھے، لیکن اب میرے نزدیک ایک محبوب ترین خلق خدا آپ لوگ ہیں۔ اس طرح امام حسن علیہ السلام نے اپنے نرم رویہ اور حلیمانہ اخلاق کے ذریعے سے اسے ایک متعصب ترین دشمن کو، جو بنی امیہ کے پروپیگنڈے کی وجہ سے آپ سے کینہ پرور تھا اور کینہ اور دشمنی رکھتا تھا، اپنا دوست اور محبوب بنا لیا۔ خلاصہ: سماجی اور آپسی روابط تعلقات کے سلسلے میں اولیاء الہی نے اعلیٰ سے اعلیٰ نمونے پیش کیے ہیں، خاص طور پر حلم و بردباری، غصے پر قابو اور برائی کے بدلے میں دشمنوں پر احسان کر کے انہوں نے اخلاقی اقدار کو مزید بلندیاں عطا کی ہیں۔ بے شک انسانی زندگی میں حلم و بردباری کا ایک بہت ہی اہم کردار ہے۔ سوالات: نمبر 1، سماجی زندگی میں حلم و بردباری کے کیا آثار ہیں؟ نمبر 2، مولائے کائنات نے علم کی تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں کیوں تاکید حاصل کی ہے؟ علم کی تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں کیوں تاکید کی ہے؟ نمبر 3، حلم اور غصے کو ضبط کرنے کے درمیان کیا ربط ہے؟ نمبر 4، حلم کے سلسلے میں تاریخ و سیرت سے چند نمونے پیش کیجیے۔ 11واں سبق: عفو اور چشم پوشی۔ گزشتہ دروس سے ہمیں یہ بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ برا سلوک کرے تو اسلام کی نگاہ میں اس کا بہترین علاج حلم و بردباری اور ضبط و تحمل ہے۔ اب یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ بردباری اور نرم دلی کا لازمہ یہ ہے کہ ایسے حالات میں انسان معافی تلافی سے کام لے اور مقابل کی غلطی کو معاف کر دے۔ لہٰذا اس سبق میں ہم عفو و درگزشت کی وضاحت کریں گے۔ عفو اور بخشش کو اسلامی اخلاقیات اور سماجیات میں ایک اہم رکن قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے 9ویں سبق میں بیان کیا ہے کہ ہر معاشرے میں عموماً مختلف اسباب کی وجہ سے بعض لوگوں کے حقوق پامال ہو جاتے ہیں، جیسے کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی توہین کرنا وغیرہ، اور یہ بھی بالکل صاف بات ہے کہ اس طرح کے اکثر حقوق بہت معمولی اور عام ہوتے ہیں، جیسے کسی کے آرام میں خلل ڈالنا اور دوسرے نمبر پر آگے بڑھ کر خود کوئی چیز لے لینا وغیرہ۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ اگر ایسے حالات میں کوئی شخص 100% اپنے تمام حقوق حاصل کرنا چاہے اور ذرا و برابر چشم پوشی اور خندہ پیشانی سے کام نہ لے تو سماج کی گاڑی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی اور ہمیں ہر روز نئے نئے جھگڑوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کی بنا پر سب کی زندگی تلخ ہو کر رہ جائے گی۔ اس لیے اسلام میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ ایسے معاملات میں صبر و تحمل سے کام لے کر دوسروں کی خطاؤں سے چشم پوشی کریں اور حتی الامکان ان کو معاف بھی کر دیں۔ قرآن مجید میں رب کریم نے متعدد آیات میں مومنین کرام کو ایک دوسرے کی خطاؤں سے درگزر کرنے اور انہیں معاف کرنے کی خاص تاکید کی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد
و آل محمد۔